بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، اس سے پہلی والی قسم میں لائف انشورنس کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری مسائل پیش کیے گئے تھے۔ آج کی اس قسم میں گڈز انشورنس یعنی اشیاء اور چیزوں کا بیمہ، اسی طرح تھرڈ پارٹی انشورنس یعنی ذمہ داریوں کے بیمے کی صورت اور اس کا شرعی حکم یعنی وہ جائز ہے یا ناجائز ہے بتایا جائے گا۔ سوال نمبر 1، گڈز انشورنس یعنی سامان کا بیمہ، اسی طرح تھرڈ پارٹی انشورنس یعنی ذمہ داری کا بیمہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، چیزوں اور سامان کے انشورنس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انشورنس کرانے والا اپنے سامان کی حفاظت کے واسطے ایک متعینہ مدت کے لیے، مثلاً 1 سال کے لیے، انشورنس کمپنی کو اس کی شرائط کے مطابق ہر مہینہ جتنا روپیہ طے ہوا ہے اسے جمع کراتا ہے، اور سال مکمل ہونے سے پہلے اس چیز پر کوئی حادثہ یا آفت پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں کمپنی اس سامان کے نقصان کی تلافی اور بھرپائی کرتی ہے۔ لیکن اگر پورے سال اس پر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو جتنا روپیہ اس نے جمع کیا تھا اب کمپنی اسے واپس نہیں کرے گی بلکہ خود رکھ لے گی۔ یہ ہے گڈز انشورنس کی صورت۔ اور تھرڈ پارٹی انشورنس یعنی ذمہ داریوں کے بیمے کی صورت بھی سامان کے بیمے کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں انشورنس کرانے والے کے ذمہ اگر کسی تیسرے شخص کی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد ہوگی تو بیمہ کمپنی اس ذمہ داری کو ادا کرے گی۔ جیسے گاڑی اگر کسی سے ٹکرا جائے اور وہ تیسرا شخص اس ڈرائیور سے پیسے کا مطالبہ کرے تو اس کے مطالبہ کو کمپنی پورا کرے گی۔ اور سامان کے بیمے کی طرح اس میں بھی اگر متعینہ مدت یعنی پورے سال میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے تیسرے شخص کی طرف سے کوئی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوئی، یعنی تیسرے شخص کی طرف سے کوئی جرمانہ اس پر عائد نہیں ہوا اور اس کا کوئی مطالبہ نہیں پایا گیا، تو اس نے جو روپیہ جمع کیا تھا اب کمپنی اسے واپس نہیں کرے گی بلکہ خود رکھ لے گی۔ خلاصہ یہ نکلا، سامان کا بیمہ ہو یا ذمہ داری کا بیمہ ہو، یہ بات طے ہے ایک کو نفع ملے گا اور دوسرے کو نقصان ملے گا، لیکن نفع کس سے ملے گا اور نقصان کس کا ہوگا یہ حادثہ پر موقوف ہے اور اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اور اسی کو قمار یعنی جوا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سامان کا انشورنس اسی طرح ذمہ داری کا انشورنس یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب، لائف انشورنس کی طرح سامان کا بیمہ اسی طرح ذمہ داری کا بیمہ سود اور قمار کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ سوال نمبر 3، بیمہ کی تینوں قسمیں حرام و ناجائز ہیں تو کیا سخت مجبوری میں اس کی گنجائش ہوگی؟ جیسے کسی ملک میں لائف انشورنس کرانا قانوناً لازم ہو جائے، یا گاڑی خریدنے کے لیے اس کا انشورنس کرانا ضروری اور لازم ہو، یا گاڑی چلانے کے واسطے تھرڈ پارٹی انشورنس کرنا قانوناً لازم اور ضروری ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہوگی؟ جواب، بیمہ اگرچہ اصلاً ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر سخت حاجت اور ضرورت پیش آ جائے، جیسے وہ ملک کا قانون بن جائے، تو پھر مجبوری کی وجہ سے بیمہ کرانے کی گنجائش ہوگی۔ مگر انشورنس کی وجہ سے معاوضہ ملنے کی صورت میں صرف جمع کردہ اصل رقم کا مالک ہوگا اور زائد رقم کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر بیمہ کمپنی سرکاری ہو تو پھر اس زائد رقم کو حکومت کی طرف سے جو غیر شرعی ٹیکس ہے
جسے وہ ظالمانہ طور پر لگاتی ہے۔ ان دو باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیں، بیمہ کمپنی سرکاری ہو اور ٹیکس جو ہو وہ غیر شرعی ٹیکس ہو، جیسے انکم ٹیکس، تو اس غیر شرعی ٹیکس کو ادا کرنے میں انشورنس کی وجہ سے ملنے والے زائد روپیے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں دو باتیں ذہن میں رہیں۔ پہلی بات، سرکار اپنے ملازمین کو یا کوئی کمپنی اپنے ملازمین کے لیے جو بیمہ کراتی ہے، ان کی تنخواہ سے جبراً کچھ روپیہ کاٹ کر یا اپنی طرف سے مفت اس بیمہ کا حکم اور اس سے ملنے والے زائد روپیے کا حکم الگ ہے، انشاءاللہ کبھی اسے بھی بتایا جائے گا۔ دوسری بات، اس مختصر سی قسط میں عام حالات اور سخت مجبوری کے بغیر بیمہ کی تینوں قسموں کا حرام اور ناجائز ہونے کو بتلانا مقصود تھا، تاکہ ایک مسلمان بغیر کسی مجبوری میں ایک حرام اور ناجائز چیز کو حلال سمجھ کر نہ بیٹھے۔ جواز کی تمام صورتوں کو بتانا اس مختصر سی قسط میں مقصود نہیں تھا، اس لیے اگر کسی کو اس کی سخت ضرورت و حاجت پیش آئے تو علماء کرام اور مفتیان عظام سے پوچھ کر ہی اس پر عمل کریں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں فتاوی عثمانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 327، اسلام اور جدید معاشی مسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316، چند اہم عصری مسائل صفحہ نمبر 331، رسالہ بیمہ زندگی صفحہ نمبر 18، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 387۔ اللہ ہم تماموں کو دینی مسائل سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔